اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کرام نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ ضرور شریف کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، بولو کھتری بولو، بے شک بولو، بے شک کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، اے رحمت ابرار اگر آپ نہ ہوتے، اے رحمت ابرار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے، جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے، جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے، اے قافلے سالار اگر آپ نہ ہوتے، اے قافلے سالار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے۔ یہ شعر دیکھیے، محشر میں نہ بچتے کبھی ہم سارے گنہگار، 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 اے احمد مختار اگر آپ نہ ہوتے، اے احمد مختار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، جو آپ کو دیکھا وہ خدا کو بھی ہے دیکھا، جو آپ کو دیکھا، صحابہ کی طرف اشارہ ہے، جو آپ کو دیکھا وہ خدا کو بھی ہے دیکھا، جو آپ کو دیکھا وہ خدا کو بھی ہے دیکھا، جو آپ کو دیکھا وہ خدا کو بھی ہے دیکھا، ہوتا نہ تھا دیدار اگر آپ نہ ہوتے، ہوتا نہ تھا دیدار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے۔
آخری شعر ہے، بھٹکی ہوئی یہ قوم سنبھلنے بھی نہ پاتی، 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 اے دین کے معمار اگر آپ نہ ہوتے، اے دین کے معمار اگر آپ نہ ہوتے، کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے، اے رحمت ابرار اگر آپ نہ ہوتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آیت الکرسی کی فضیلت پر بات آ رہی ہے۔ ایک روایت تو آپ کے سامنے آ گئی، جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس بھروسے پر رہنا نہیں کہ ہم نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیا ہے اور اب ہم لوگ جنتی ہو گئے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جیسے برا کام کرنے والا آدمی اچھا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اچھے کام سے اس کے برے کام مٹ جاتے ہیں، ویسے اچھا کام کرنے والا آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کے برے کام کی وجہ سے اچھے کام بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں، نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ نیکیاں کرنے سے بھی زیادہ اہم کام ہے۔ نیک کام تو کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیک کام کرنے کے بعد اس نیک کام کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ کیوں؟ نیک کام کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکیاں دنیا میں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آخرت میں اس کا پورا نامہ اعمال خالی رہتا ہے۔ دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، بہت سارے لوگ دنیا میں نیک کام کریں گے لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے کل حشر کے میدان میں ان کا نامہ اعمال خالی کا خالی رہے گا۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے نیک کام کرنے والے دنیا میں نیک کام کریں گے، کل قیامت میں ان کے پاس نیک کاموں کا اعمال نامہ بھی ہوگا فیصلے سے پہلے، لیکن جب فیصلے کا وقت آئے گا تو پھر وہ اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر خوش رہے گا۔ اچانک ایک بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا اور عرض کرے گا کہ الہ العالمین، یہ دنیا میں مجھے گالی دی، آج میرا فیصلہ کیجیے۔ تو پھر اس کے نیکیوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس گالی سننے والے کو دیں گے
اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اور ایک آدمی آئے گا، آ کر کہے گا کہ الہ العالمین اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے ڈالیں گے۔ اور ایک آدمی آئے گا، اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ الہ العالمین اس نے میری غیبت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دیں گے۔ ایسے ہی اس کے فیصلے کے وقت بہت سارے مقدمے آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں خالی ہوتی جائیں گی، خالی ہوتی جائیں گی، خالی ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں رکھ کر یہ اس خوشی میں رہے گا کہ آج تو میری نجات کا فیصلہ پکا ہے۔ لیکن چند لمحے نہیں گزریں گے، دنیا میں جس کو گالی دیا، دنیا میں جس کی غیبت کی، دنیا میں جس کو ذلیل کیا، دنیا میں جس کا پیسہ کھایا، سب آ کر اللہ کے دربار میں مطالبات کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دیتے رہیں گے۔ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا پورا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ ابھی بھی لوگ آتے رہیں گے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ پھر اگر ایک آدمی آئے آ کر عرض کرے گا اللہ اس نے مجھے بھی گالی دی تھی، اب اللہ فرمائیں گے نیکیاں دے۔ اب وہ بندہ کہے گا کہ الہ العالمین تیرے سے کیا چھپی ہوئی ہے بات، پوری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی اس کی گالی سنا، اللہ پوچھیں گے تیرے پاس کوئی گناہ ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس ڈھیر سارے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیری گالی کے بقدر گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال۔ چند لمحے پہلے وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والا، نیکیاں کرنے کے بعد جب نیکیوں کی حفاظت نہیں کیا، حشر کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو چند لمحوں کا نکوکار چند لمحوں کے بعد گنہگار بن کر جہنمی بن جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیکیاں کرنا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ مشکل کا کام ہے نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ نماز پڑھتے ہیں نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن نماز کی حفاظت کرنا موت تک، روزہ رکھتے ہیں نیکیاں ہیں، لیکن موت تک روزوں کی حفاظت کرنا، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے بعد موت تک زکوٰۃ کے ثواب کی حفاظت کرنا، حج کرتے ہیں کتنا بڑا اجر ہے حج کرنا، عمرہ کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اپنے گھر کو جب وہ واپس لوٹتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا کہ اسی دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں رہے گا۔ طواف کے صدقے، احرام کے صدقے، لبیک کے صدقے، صفا مروہ کی سعی کے صدقے، مینا، عرفات اور مزدلفہ کے قیام اور وقوف کے صدقے، قربانی کے صدقے، حلق کے صدقے، مدینہ منورہ کی حاضری کے صدقے، روض اقدس میں سلام کرنے کی سعادت کے صدقے، اللہ اکبر، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ گھر کو آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے گویا کہ وہ ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ 40 دن اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک روایت میں 4 مہینے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک روایت میں حج سے آنے کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے حفاظت کرتا ہے پوری زندگی اللہ اس کی دعا کو اسپاٹ قبول کرتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے میرے دوستو، دل چھوٹا نہ کرے، حج کر کے آنے کے بعد گناہ کرنا تو دور کی بات، حج کرتے ہوئے لوگ گناہ کرتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کی سعادت سے فارغ ہو کر میں واپس آ رہا تھا، تنہا تھا میں، فلائٹ میں بیٹھا۔ آج کل تو کوئی بس اور ٹرین کے اے سی کے ڈبے یا
اور بھی بہترین ڈبے یا فلیٹ. اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ٹی ویاں ہوتی ہیں اور فلمیں ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں پورے بس میں ایک ٹی وی تھی، اب ہر سیٹ والے کو الگ الگ ٹی وی، اور ایک ہی فلم ڈالا جاتا تھا. منجے کیسا بول کر پوچھنا نہیں. ارے میں بھی بسوں میں سفر کرتا ہوں نا بابا. انہیں ڈرائیور اس کی مرضی میں جو فلم آتا وہ ڈالتا تھا، پورے بس والے وہی ایک فلم دیکھتے تھے. ویسا نہیں، ہر سیٹ والے کی الگ ٹی وی ہوتی ہے اور وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے. یہی حال بسوں کا بھی ہے، یہی حال ٹرینوں کے اعلیٰ ڈبوں کا بھی ہے، اور آج کل تو کاروں میں بھی آ گئی ہے. کار مالدار، آہا اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو گناہ کرنے کے لیے دولت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو عثمان کا وارث بناتا ہے. اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا وارث بناتا ہے. آج ہمارے پاس دولت کیا ہوگی میرے دوستو؟ حضرت عثمان غنی کی دولت کا اگر 1,00,000 حصہ بھی کریں گے تو ایک حصے تک بھی دنیا میں آج کسی کے پاس وہ دولت نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے. عثمان غنی کا باغ آج بھی ایسے ہی باقی ہے، بلکہ وہاں رہنے والوں نے صاف صاف کہا ہے کہ عثمان غنی کے باغ کے اکثر درخت آج بھی وہی ہیں جو عثمان غنی کے زمانے میں. 100 سال کے بعد درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. 50 سال کے بعد درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے. جیسے انسان بوڑھے ہوتے ہیں، جانور بھی بوڑھے ہوتے ہیں، درخت بھی بوڑھے ہوتے ہیں، چیزیں اور اشیاء بھی پرانی ہو جاتی ہیں. کئی درخت ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تر و تازہ تھی، آج بھی ویسے ہی تر و تازہ. عثمان غنی کا باغ آج بھی سلامت ہے، آج بھی اس باغ سے کھجور اتنے نکلتے ہیں. مجھے ایک عربی مولوی نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آج تک 1450 سال سے آج تک کبھی بھی نقصان نہیں ہوا. آج بھی کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی کا ارادہ پاک تھا، نیت پاک تھی، دولت پاک تھی. اللہ کے رسول کے پکے اور سچے عاشق تھے، اور اپنی دولت کو وہ اپنی نہیں سمجھتے تھے. دولت تو ان کی تھی لیکن خرچ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ قوم پر کرتے تھے. ہزاروں واقعات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کے، اور آپ کے ایثار اور آپ کے صدقات کے ہزاروں واقعات موجود ہیں. اسی لیے حضور بھی حضرت عثمان غنی سے بے حد محبت کرتے تھے. محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. سبحان اللہ! 2 بیٹیاں دینا معمولی بات ہے. آج ایک بیٹی دے ڈال کرچ سر مار رہا ہے بابا. ایک بیٹی دے ڈال کر سر مار رہا ہے. ایک بیٹی جس گھر کو دیا، آج کے زمانے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں. ایک بیٹی جب کسی گھر میں دیا، یا تو وہ بیٹی اللہ نہ کرے انتقال ہو جانے کے بعد داماد جوان رہا اور اس کے گھر میں اور بیٹی رہے تو دینا ایک شکل. ایک بیٹی ایک گھر میں دینے کے بعد داماد کا چھوٹا بھائی شادی کے لائق ہے، اسے دینا. یہ 2 صورتیں ہیں. دونوں صورتوں پر آج عمل نہیں ہوتا. نہیں حضرت، ایک دے کچھ پالیا میں، ایک کو دے کچھ پالیا میں. 2 جواب آتے ہیں. آپ سب چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تجربے والے بڑے حضرات بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جملے سنے ہوئے. نہیں حضرت، ایک دے کچھ پالیا، ایک کو دے کچھ پالیا. اب وہ گھر میں حضرت فرشتہ رہا تو بھی دیتا نہیں. ایسے جملے ہم نے اپنے کانوں سے سنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی. پہلی بیٹی، 2 بھانا کو ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کل ہی آئی تھی تلاوت میں آیت وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. 2 بھانا کو شادی نہیں کر سکتے. آج کتے کے مسلمانہ کر کو ہی 2 بھانا کو شادی، حاجیاں کر کو ہی. میں بول رہا ہوں، بولے تو چپ کے نہیں بولوں گا، میرے پاس دلیل رہنے سے تو بولوں گا.
بعض مسجد کے بہت کم، 1-2 مسجد کے ذمہ دارہ بھی کر ہیں، 2 بہنہ کو، ایک کو شادی کرے دوسرے کو بھی شادی کر کے رکھے ہیں، جبکہ دوسری بہن سے اگر شادی کریں گے یعنی بیوی کی بہن سے شروع ہی سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا۔ تو میں قرآن کے 3 آیتاں کیا قرآن پاک کے 300 آیتاں بھی پڑھیں گے، مجلس نکاح میں نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے محلے کی مسجد کا امام کیا کہیں کسی کو کسی غوث کا پتہ چلے، وہ غوث بھی آ کر خدا نخواستہ نکاح پڑھائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے صاف کہہ دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، بات پہ بات جا رہی ہے، ذہن میں رکھیں آپ، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں کو آپس میں نکاح میں نہ رکھیں۔ اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میرے آقا کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے 2 سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے بھانجی اور خالہ کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جس سے ہمیں شادی کرے اس کی بھتیجی ہے، بھتیجی پسند آ گئی یہ گھگو کو، اسی لیے پردہ جن گھروں میں ہے ان گھروں میں کوئی نقصان نہیں، جن گھروں میں پردہ نہیں تو ان گھروں کے اندر کے حادثات اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کتنا پیارا قانون ہے اسلام کا پردے کا، پردہ اگر آ گیا تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سالی سے پردہ، بیوی کے خالہ سے پردہ، بیوی کی پھوپھی سے پردہ، ساس کے گھر میں آج کے زمانے میں بھی ساس سے بھی پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض موقعوں پر بیوی سے زیادہ میک اپ ساس کا رہتا۔ کیا انیسا؟ سائز بھی برابر، پرسنالٹی برابر، بھانا بھانا جیسے کا دکھتے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، ضد پر آ جائے مقدس رشتوں کا بھی لحاظ کرنے نہیں دیتا شیطان۔ دلاں پاک بول کر شریعت کا جنازہ اٹھاتے آپ، کتنے بھی اچھے دل پاک ہو گئے آپ کے، کیسے دل پاک ہو گئے؟ علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ ایک بوڑھی عورت سے بات کرنے کے لیے گئے تو انہیں اس عورت نے پردہ کیا، 100 سال کی بوڑھی، یہ جو تھے تقریباً 40-50 سال کے تھے، بوڑھی عورت پردہ کر رہی ہے۔ مولانا غصہ نہیں کیے، اس بوڑھی عورت سے تحقیق کے طور پر، امتحان کے طور پر ایک سوال کیا، اماں تم 100 سال کی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، موت کے قریب ہو گئی، اس زمانے میں اتنا پردہ، اس زمانے میں اتنا پردہ؟ اس بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا؟ مولوی صاحب میں بوڑھی ہو گئی لیکن شریعت بوڑھی نہیں، میں بوڑھی ہو گئی شریعت بوڑھی نہیں، زمانے بدل جائے تب بھی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ کسی کا بڑھاپا، کسی کی مردانیت، کسی کی نسوانیت، اسے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، شریعت کو سامنے رکھ کر فیصلے ہوں گے۔ 2 سگی بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں بیوی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کی بہن، اس کے گھر والے اگر شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو تب کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں نہیں۔ اور اسی طریقے سے بیوی کی بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے،
بیوی کی پھوپھی کو بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ عزیز؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ اور ایک اصول بتاتا ہوں سمجھو. کالج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. دو ایسی عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. دو، ارے کالج والے بچے پڑھے، دماغ تیز ہے نا، اس لیے بول رہا ہوں، مدرسے میں پڑھا ہے سو وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دو ایسی عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. وہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک مرد ہوتا تو دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہوتا. لوگ کیا کی سمجھ جاتے. مدرسے میں خالی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پالنے والا. مدرسوں میں جو پڑھاتے نا، وہ پڑھنے کے واسطے 4 بھیجے ہونا. کیا مولانا امام صاحب؟ 4 بھیجے ہونا. پتھر پھوڑ کر پانی نکال سکتے ہیں، قرآن اور حدیث میں غوطہ لگا کر مسئلہ نہیں نکال سکتے. یہ تو اللہ کی عطا تھی امام ابو حنیفہ کو، یہ تو اللہ کی عطا تھی امام شافعی کو، یہ تو اللہ کی عطا تھی امام مالک، امام احمد بن حنبل کو، جو قرآن اور حدیث کے سمندر سے مسائل نکالتے تھے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں. عالم بننا معمولی بات نہیں ہے. آج کل عالمہ کو خاندان کا غلام سمجھتے ہیں. وہ کتنی محنت کے ساتھ کیا پڑھ کر آیا ہے. کبھی 8 دن مدرسے میں بیٹھ کر دیکھو، یا تو ہدایت نصیب ہوگی یا نہیں تو پاگل ہو جاؤ گے. مسئلہ کیسا بنتا معمولی نہیں. ایک گرامر کا چھوٹا سا ایک حصہ بتا رہا ہوں پیارو، سمجھو. 2 ایسی عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. وہ 2 عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد بنا دیں گے، دوسرے کے لیے ان کا نکاح حرام ہو. کیسا؟ خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ خالہ اور بھانجی میں سے اگر کسی ایک کو مرد بنائے، خالہ کو مرد بنائے، ماموں بنتا، ماموں کا بھانجی سے نکاح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. جب ان دونوں کا آپس میں کسی کو مرد بنائے تو نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی 2 عورتوں کو ایک ساتھ ہمیں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. آیا؟ ارے آیا؟ ارے میری تسلی کو بول ڈالے کہ آیا بول کو. آیا تنویر بھائی سمجھ میں آیا؟ فیروز بھائی سمجھ میں آئی؟ پھپھو بھتیجی، پھپھو کو مرد بناؤ. چچا، ارے پھپھا کیسا جی ہوتا؟ پھپھا باہر سے جی آیا. پھپھو بھتیجی، پھپھا کو مرد بناؤ تو کیا ہوتا؟ چچا ہوتا. چچا بھتیجی سے نکاح کر سکتا؟ ان دونوں کا جب آپس میں کسی کو مرد بنانے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسی 2 عورتوں کو ایک ساتھ دوسرا مرد نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یہ اصول، یہ گرامر. 2 بھانا کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ 2 بھانوں میں سے ایک کو اگر مرد بنائیں گے تو بھائی ہو جاتا. بھان بھائی کا نکاح ہوتا؟ نہیں ہوتا. شہری تک نیند آنگی نہیں. کیا بولے حضرت کو بول کو. مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اتنا سلیس سمجھا کو بھی سمجھے نہیں بول کر بولے تو پھر ٹیسٹ کرنا پڑے گا. کیا عبد الواحد صاحب؟ 2 عورتوں کو، اچھی بات ہے. ایک بات آ گئی تو رکھ دیتا ہوں میں آپ کو. خون کے رشتے سے بھی اور دودھ کے رشتے سے بھی. ایک عورت کے پاس بنگلور کی ایک بچی
دودھ پی ہے، کولار کی ایک بچی دودھ پی ہے، بنگلور کی ایک عورت کے پاس بنگلور ہی کی ایک بچی دودھ پی ہے، کولار کی ایک بچی دودھ پی ہے۔ دودھ پینے سے بھی رشتہ سگی بہنوں کی طرح بن جاتا ہے، تو پھر ان دونوں سگی بہنوں کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ نسب سے جو رشتہ حرام ہوتا ہے، رضاعت سے بھی وہی رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ رضاعت مطلب دودھ سے، نسب بولتے خون سے۔ ماڈرن گھروں کا ماحول کیا کہنا پیاروں، حضور کے زمانے میں آج سے 1300 سال پہلے دائی دودھ پلاتی تھی، لکھ کر رکھتے تھے گھروں کے اندر، آج نہیں ہے۔ لیکن ماڈرن گھروں میں کبھی کبھار نڑند بھاوت دونوں حاملہ ہوئے، دونوں کو بچے پیدا ہو گئے 1-2-3 مہینے کے وقفے میں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، الحمدللہ، وہاں تک بات چلے جائے۔ بھان بھائی کا ایک ساتھ نکاح ہوا، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ارے کرتے نہیں کرتے، بھان بھائی کا ایک ساتھ نکاح ملا کو کرنا، اب 90 فتوے آ گئے ہیں، بھان بھائی کا ایک ساتھ نکاح ملا کو کرنا نہیں کرتے۔ کون بولے کہ تو دادی بولے، دادی کیا پیرا نے پیر کی اماں کر سکتے؟ بھان بھائی کا نکاح، بھان کا نکاح اور بھائی کا نکاح ملا کو کر سکتے ہیں۔ بھان بھائی کا نکاح کر ڈالے، بھائی کی جورو بھی حاملہ ہوئی اور بہن بھی حاملہ ہوئی، دونوں کو بچے پیدا ہو گئے 1 سال کے بعد، 1-2-3 مہینے یا 8-10 دن کے وقفے میں پیدا ہو گئے۔ دونوں بچے بھی دودھ پینے والے ہیں۔ اگر یہ دونوں بڑے ہو جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز ہے۔ بھائی کی بیٹی بھان کا بیٹا جائز ہے۔ کتنے دنیا میں کر ہی نہیں، ماموں کی بیٹی سے کر نہیں، پھوپھو کی بیٹی سے کر نہیں۔ لیکن بچپن میں اگر یہی بچے آپس میں ایک عورت کے پاس مل کر دودھ پی لیے، بڑے ہونے کے بعد اب ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بچی رو رہی ہے، نڑند بولی کیا کی کام میں تھی، موبائل دیکھ لگو تھی، زبردست پروگرام چل کر ہے، بچی رو رہی ہے، اس کی خود بچی رو رہی ہے، بھابھی بچی ذرا رو رہی ہے، دیکھو دودھ کو روتی رہیں گی، ذرا اس کی بھوک مٹا ڈالو۔ اب بھاوت کیا کری، نڑند کی بیٹی کو لے کر دودھ پلا دی، اب ہو گیا بھاوت کی بھی بیٹی بن گئی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ان دونوں بچوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بچپن میں پیے سونا حضرت، بچپن میں پیے تو چھوٹا سا رشتہ، شادیاں ہو جا کر 2-2 سال 3-3 سال ایسے کیس بھی آتے ہیں دارالفضاؤں کو، اور ہمارے پاس ایسے بھی کیس آتے ہیں شادیاں ہو کر بچے ہو گئے، بعد میں کون کی خاندان میں تب جا کر بات راز باہر کرتی ہے، تمہیں ان کے ساتھ کرے سکیا جی، ان کی اماں کیا دودھ تمہیں پیے نہ جی بولے تو اب کیا کریں گے، سوائے پتھر لے کر سر پھوڑنے کے اور کوئی کام نہیں۔ ختم نہیں ہو سکتا، بچے ہو گئے نہیں ہو سکتا، سب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ احتیاط کرنا چاہیے گھروں کے اندر، بچوں کو دودھ پلانے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ عورت کا دودھ 2 سال کے اندر یا 2.5 سال کے اندر پیے تو رشتہ قائم کرتا ہے۔ 2 بہنوں کا ایک نکاح میں داخل کرنے کے بارے میں بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کا نکاح عثمان غنی کو کر کے دیے، ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح کر کے دیے، اس دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اب اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں، ایک فاطمہ تھی جو حضرت علی کے نکاح میں چلے گئی، لیکن آقا نے فرمایا عثمان اتنے اچھے ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نکاح کر کے دیتا
تب بھی میں تھکتا نہیں، کیونکہ عثمان سے زیادہ اخلاق والا میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ کیسے رہے ہوں گے ساس کے گھر میں، سسرے کے گھر میں عثمان۔ آج جوائی کو دیکھتے کہ نیکی زور سے نہیں پڑے تو بھی اللہ پڑھو کتا دل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ حفاظت فرمائے، اسی کو رکھیں آپ، وقت کا تقاضا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں اسی کنٹینیو اسی بات